آج ایران کے اقتدار سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے صرف تہران ہی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کے سب سے بااثر، خاموش مگر فیصلہ کن کرداروں میں شمار ہونے والے علی لاریجانی اب زندہ نہیں رہے، لیکن ان کی موت کی خبر جتنی بڑی تھی، اس سے کہیں زیادہ حیران کن وہ لمحہ تھا جب ان کے قتل کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ان کے نام سے ایک پیغام سامنے آیا، ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط۔ ایسا لگا جیسے وہ ابھی زندہ ہوں، جیسے وہ ابھی بھی ایران کے لیے پیغام دے رہے ہوں، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے پورے ایران میں بے یقینی پھیلا دی تھی۔ 16 مارچ کی رات تہران کے اندر ایک خفیہ رہائش گاہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی عام ٹھکانہ نہیں تھا، یہ ان کے محدود مقامات میں شامل تھا جہاں علی لاریجانی وقتاً فوقتاً قیام کرتے تھے تاکہ ان کی موجودگی خفیہ رہے۔ ایران کے اندر اعلیٰ قیادت پہلے ہی مسلسل نشانے پر تھی، اسی لیے لاریجانی اپنی رہائش بدلتے رہتے تھے، کبھی ایک اپارٹمنٹ، کبھی دوسرا، اور بعض اوقات ایک ہی دن میں 2 مختلف مقامات۔ لیکن اس رات جو حملہ ہوا وہ اتنا درست تھا کہ عمارت کے اندر وہی حصہ تباہ ہوا جہاں وہ موجود تھے۔ اس حملے میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے مرتضیٰ لاریجانی بھی مارے گئے، اور ساتھ ہی قومی سلامتی کونسل کے اہم سیکورٹی ذمہ دار علی رضا بھی اسی مقام پر موجود تھے اور جان سے گئے۔ اسی رات تہران کے ایک اور حصے میں ایک دوسرا حملہ بھی ہوا جس میں غلام رضا سلیمانی مارے گئے، جو بسیج فوج کے سربراہ بھی تھے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ایک الگ تھلگ کارروائی نہیں بلکہ ایران کی قیادت کے خلاف مسلسل جاری منصوبے کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ 28 فروری 2026 کو جب علی خامنہئی مارے گئے تو ایران کے اقتدار میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔ اسی خلا کے بعد علی لاریجانی عملاً جنگی فیصلوں کے مرکزی آدمی بن گئے۔ وہ فوج، پاسداران انقلاب اور نئی قیادت کے درمیان سب سے مضبوط رابطہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی اہمیت صرف سیاسی نہیں تھی، وہ پارلیمان کے طویل عرصے تک سربراہ رہے، سرکاری نشریاتی ادارے کے سربراہ رہے اور فوجی پس منظر بھی رکھتے تھے۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ انہیں ایران کے اندر ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو فلسفہ سمجھتے تھے، مغربی فکر سے واقف تھے اور خاص طور پر ایمینوئل کینٹ کے نظریات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو طاقت بھی جانتا تھا، ریاست بھی سمجھتا تھا اور بات چیت کی زبان بھی۔ اسی لیے انہیں ایران کے اندر آخری ایسے آدمی کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو مغرب سے مذاکرات کر سکتا تھا۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے، آخر اسرائیل کو لاریجانی کی موجودگی کا اتنا درست علم ملا کیسے؟ کیونکہ جس مقام کو نشانہ بنایا گیا وہ صرف چند انتہائی قریبی افراد کو معلوم تھا۔ اس کا پہلا سراغ 13 مارچ کے ایک واقعے سے ملتا ہے جب علی لاریجانی تہران میں قدس ڈے کی ریلی میں عوام کے سامنے آئے۔ یہ ان کی آخری عوامی موجودگی تھی۔ ویڈیو مختصر تھی لیکن ماہرین کے مطابق یہی چند لمحے کافی تھے، کیونکہ ایسے مواقع پر صرف چہرہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ پورا ماحول پڑھا جاتا ہے۔ کون سی گاڑی ساتھ ہے، کس راستے سے داخل ہوئے، کس راستے سے باہر نکلے، کتنے محافظ ساتھ تھے اور مسلسل کون لوگ قریب موجود ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کی نقل و حرکت دوبارہ جوڑی گئی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس وقت مقام بدلتے ہیں، کس سے ملاقات کرتے ہیں اور رات کے آخری گھنٹے کہاں گزرتے ہیں۔ لیکن ایک اور نظریہ بھی سامنے آتا ہے، وہ ہے اندرونی سازش، کیونکہ اسرائیلی حکام نے اشارہ دیا ہے کہ انہیں تہران کے اندر سے اہم معلومات ملی تھی۔ یہ جملہ چھوٹا تھا لیکن اس نے تہران کے اندر شک پیدا کر دیا ہے، کیونکہ اگر معلومات اندر سے آئی تو سوال یہ ہے کہ کس نے دی؟ کیا عمارت کے آس پاس کسی نے نقل و حرکت دیکھی؟ کیا عمارت میں داخل ہونے والی گاڑیوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی؟ یا پھر لاریجانی کے اپنے حفاظتی حلقے میں کوئی ایسا فرد تھا جو خاموشی سے معلومات باہر پہنچا رہا تھا؟ ایران کے سابق سیکورٹی ماہرین کے مطابق ایسے حملے صرف فضائی نگرانی سے ممکن نہیں ہوتے، آخری لمحے کی تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ یعنی کسی نے یہ بتایا کہ ہدف اس وقت اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حملے کے بعد تہران میں صرف حملے پر نہیں بلکہ اندرونی اعتماد پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ پھر اگلے دن صبح اسرائیل نے اعلان کیا کہ لاریجانی مارے جا چکے ہیں۔ یہ خبر ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ چند گھنٹے بعد لاریجانی کے سرکاری صفحات پر ایک ہینڈ ریٹن نوٹ سامنے آیا۔ اس نوٹ میں وہ IRIS دینا کے ان 84 ایرانی بحری اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جو 4 مارچ کو سری لنکا کے قریب امریکی حملے میں مارے گئے تھے۔ نوٹ میں لکھا تھا کہ ان شہداء کی قربانی قوم کی طاقت اور ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔
یہ نوٹ سیاہ روشنائی میں لکھا گیا تھا، اس پر تاریخ درج نہیں تھی، اور یہی چیز سب سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ رات کو مارے جا چکے تھے تو اگلے دن ان کے نام سے پیغام کیسے جاری ہوا؟ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پہلے سے تیار کیا گیا پیغام تھا، جسے بعد میں جاری کیا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ نظام قابو میں ہے، کہ قیادت موجود ہے، کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن حقیقت شاید اس کے برعکس تھی، کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے پورے ایران میں یہ سوال گردش کرتا رہا کہ کیا لاریجانی واقعی مارے گئے ہیں یا نہیں۔ اسی دوران بنجامن نیتن یاہو نے طنزیہ انداز میں کہا کہ انہوں نے اپنی فہرست سے 2 اور نام کاٹ دیے ہیں۔ اب یہ صرف بیان نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی پیغام تھا، یہ واضح اشارہ تھا کہ ایران کی قیادت مسلسل نشانے پر ہے۔ اور اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف 3 ہفتوں میں ایران کے 10 بڑے نام ختم کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ صرف افراد کی ہلاکت نہیں، یہ پورے نظام کے اعصاب پر حملہ ہے۔ اور علی لاریجانی کی موت شاید اس لیے سب سے اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ وہ آخری ایسے شخص تھے جو جنگ اور مذاکرات دونوں سمجھتے تھے۔ ان کے بعد ایران کے اندر سخت موقف رکھنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اور جب بات چیت کے دروازے بند ہوتے ہیں تو میدان میں صرف تصادم باقی رہ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ایران اس کا جواب دے گا؟ کیا تہران کے اندر مزید بڑے نام نشانہ بنیں گے، یا پھر اصل جنگ اب خاموش کمروں میں لڑی جائے گی؟ ایک ایسا شخص جو اقتدار بھی جانتا تھا، فکر بھی رکھتا تھا اور رابطے بھی، اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے بعد ایران کی جنگ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں ہوں عبد الرحمان، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔